السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ النساء کی آیت نمبر 174 اور 175 ہوگا انشاءاللہ۔ قرآن پاک کھول لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس، اے انسانوں۔ یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یا کا معنی بھی اے ہوتا ہے، لیکن جب ایل اس وقت لگتا ہے جب ان کے بعد آنے والا جو ناؤن ہے، جو اسم ہے، وہ الف لام سے شروع ہو رہا ہے۔ جیسے الناس، الناس میں الف نون الف لام آ رہا ہے، تو اب یا الناس نہیں آ سکتا، اب آئے گا یا ایہا الناس۔ اگر یہ الف لام والا نہ ہوتا تو پھر یا باشرہ یا باشرو اس طرح آنا تھا۔ یہ گرامر کی بات ہے، یاد رکھنا۔ قد، یقیناً، جاءکم، آ چکی تمہارے پاس، جا آنا، برہان من ربکم، برہان من ربکم، برہان واضح دلیل کو کہتے ہیں، برہان من ربکم تمہارے رب کی طرف سے۔ اچھا، جو برہان ہے یہ ہم اردو میں بھی برہان کہتے ہیں، براہین اس کی جمع لیتے ہیں، اور بار را اور ہا ان سے برا لفظ بنتا ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے سفید رنگ کا، عربی میں سفید۔ تو بلیک اور سفید دونوں کٹھے ہوں تو کتنا واضح ہوگا۔ تمہارے رب کی طرف سے دلیل، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ، اور ہم نے نازل کیا تمہاری طرف، نورم مبینہ، نور چمکتا ہوا، مبین واضح کو کہتے ہیں، نور نور، اور ہم نے تمہاری طرف چمکتا ہوا نور، واضح نور نازل کیا۔ اس کا با محاورہ ترجمہ سن لیں۔ اے لوگو، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف چمکتا ہوا نور نازل کیا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، فَأَمَّا پس رہے، الَّذِينَ وہ لوگ جو، آمنوا باللہ ایمان لائے اللہ پر، واعتصموا اور مضبوطی سے تھامے رکھا، اعتصام آپ پڑھ چکے ہیں پیچھے، محتسم اعتصام، بے ہی اس کو، فَسَيُدْخِلُهُمْ، فا کے معنی پس، تین کے معنی ان قریب، یا کے معنی وہ، ہم کے معنی انہیں، دال خا لام بچا، یہ اردو میں داخل اور خارج آپ بولتے ہیں۔ پس یدخلہم، پس ان قریب وہ داخل کرے گا انہیں، پس یدخلہم، پس وہ ان قریب انہیں داخل کرے گا، فی رحمت منہ، رحمت میں اپنی طرف سے، وفضل ویہدیہم، اور فضل میں، اور وہ ہدایت دے گا انہیں، یہدی کو دیکھیں تو ہدایت اس کے اندر موجود ہے، الیہ اپنی طرف، صراطا مستقیما، صراط مستقیم کی طرف، سیدھے راستے کی طرف۔ صراط راستے کو کہتے ہیں، اور مستقیم ریاضی میں ہم خط مستقیم کہتے ہیں، جو سیدھا خط۔ تو با محاورہ ترجمہ سنیں اس کا۔ اے انسانوں، تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے یہ تو پچھلی آیت تھی، دلیل واضح دلیل آ چکی، اور ہم نے تمہاری طرف چمکتا ہوا نور نازل کیا،
اور 175 کا با محاورہ سنیں۔ پس رہے وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے اور مضبوطی سے اسے تھامے رکھا، اور عنقریب انہیں وہ سے مراد اللہ اپنی رحمت میں، اپنی طرف سے رحمت اور فضل میں داخل کرے گا اور ان کو ہدایت دے گا سیدھے راستے کی، اور اپنی طرف سے سیدھے راستے کی ہدایت دے گا۔ یہ اس کا ترجمہ تھا، بہت آسان ہے۔ آئیے ہم تفسیر دیکھتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہمارے رب نے تمام انسانوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اے لوگوں، اے انسانوں، اس میں عربی، غیر عربی، مسلمان، غیر مسلمان، اہل کتاب، غیر اہل کتاب، جو اپنے آپ کو انسان کہتا ہے، سب شامل ہیں۔ اے لوگوں، کیونکہ سارے اللہ کی مخلوق ہیں، یقیناً تمہارے پاس چمکتی ہوئی واضح دلیل تمہارے رب کی طرف سے آ چکی۔ کیا دلیل ہے؟ قرآن نازل ہو چکا ہے۔ قرآن ایسی دلیل ہے جس نے حق اور باطل کو، اندھیرے اور روشنی کو الگ الگ کر دیا، اور آگے فرمایا ہم نے تمہاری طرف چمکتا ہوا نور نازل کیا۔ اس سے مراد قرآن ہے، چونکہ انجیل اور تورات کو بھی قرآن میں اور جگہ پر نور کہا گیا ہے، اور قرآن کو بھی نور کہا گیا ہے۔ اور کئی ہمارے بھائی اس کا معنی یہ لیتے ہیں کہ نور بھیجا، یہ بھیجا نہیں ہے، انزلنا ہے، نازل کیا ہے، اور اس سے اپنی مرضی کے معنی لیتے ہیں۔ تو قرآن ہی نازل ہوا ہے، اور کوئی چیز نازل نہیں ہوئی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پیدا فرمایا اللہ پاک نے۔ تو اور ہم نے تمہاری طرف چمکتا ہوا نور نازل کیا۔ اب چمکتا ہوا نور جو ہے، یہ قرآن کیسے ہے؟ کیا اس کے اندر سے لائٹ کی ریز نکلتی ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو روشنی ہے، کیا اس کو اندھیرے کمرے میں رکھ دیں قرآن کو تو وہاں بلب اور روشنی کی ضرورت نہیں رہتی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس نور سے مراد کیا ہے؟ نور سے مراد نور ہدایت ہے۔ قرآن نے انسانیت میں ایسی روشنی ڈال دی، ایسی روشنی انسانیت کو دکھائی کہ شرک کے اندھیروں سے نکالا، بدعت کے اندھیروں سے نکالا، گناہ کے اندھیروں کو واضح کیا، بری روش کے اندھیروں کو واضح کیا۔ اس کے مقابلے میں ایسے قوانین دیے جو انسان کو روشنی کی طرف لے کر گئے۔ دن کو ڈکیتیاں کرنے والے، رات کو چوریاں کرنے والے، بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والے ایسے نیک بنے، ایسی روشنی ان کو قرآن نے دی کہ وہ رات کو اللہ کے سامنے رونے والے بن گئے، دن کو ڈکیتیوں کی بجائے لوگوں کی فلاح کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنے والے بن گئے۔ اور اس قرآن کی وجہ سے نیکی اور بدی کا تصور کھل کر الگ الگ ہو گیا، اور وہ لوگ جو جہنم کے گڑھے پر پہنچ چکے تھے، وہ اس روشنی کی وجہ سے جنت کے وارث ٹھہرے۔ اور یہ ایسا نور ہے قرآن جو ہے کہ یہ پڑھنے والے کے اندر کو روشن کرتا ہے۔ اس قرآن کو ترجمے سے پڑھ لے تو اس کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے، اور وہ ان چیزوں کو دیکھ لیتا ہے جو کوئی اور نہیں دیکھ سکتا، یعنی اپنے اندر جو کمی اور کوتاہی ہے وہ اسے نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ اس کو ٹھیک کرنے کی طرف لگ جاتا ہے۔ اس لیے یہ نور مبین ہے جو قرآن ہے۔ آگے فرمایا
کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جمے رہے. ایمان لے آنا بھی بڑی بات ہے، لیکن پھر ایمان سے پھر جانا یہ مرتد ہونا ہے، یہ بندہ جہنم میں چلا جاتا ہے. اور اسلامی حکومت ہو تو اس مرتد کا جو حکم ہے وہ قتل کا ہے. یا پھر ایمان تو لے آئے لیکن عملی زندگی میں وہ قرآن اور اسلام کے اصولوں پہ نہ ڈٹ سکے، ساری زندگی لوگوں کو سبق دیتے رہے کہ اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ شفا دیتا ہے، اللہ عزت دیتا ہے، اللہ اولاد دیتا ہے. جب اپنی باری آئی، کوئی مشکل پیش آئی تو اللہ کا در چھوڑ دیا اور وسائل کی طرف لگ گئے اور غلط طریقوں پہ چل نکلے کہ میری ضرورت پوری ہونی چاہیے. تو یہ اس پر جمنا نہیں ہے، اس پر ڈٹ جانا یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لائے پھر اس پر ڈٹ جائے. دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، دنیا کے اندر انسان ساری زندگی بیماری میں مبتلا رہے، دنیا میں حالات تنگ رہیں، دنیا میں مشکلات گھیر لے، لیکن وہ اللہ کا در نہ چھوڑے. یہ ہے اللہ پر ایمان اور اس پر ڈٹ جانا. تو ان کے لیے اللہ نے کیا اعلان فرمایا؟ ان قریب ہم ان کو اپنی طرف سے رحمت میں داخل کریں گے. جو اللہ کی رحمت میں آ گیا اور پھر اسے اور کیا چاہیے، اور اپنے فضل میں داخل کریں گے اور ان کو اپنی طرف سے سیدھے راستے کی ہدایت دیں گے. اور ہم ہر نماز میں بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد اہدنا الصراط المستقیم اللہ سے سیدھا راستہ مانگتے ہیں. تو جو سیدھے راستے پہ چل نکلا وہ کامیاب ٹھہرا. پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر لکیر کھینچ کر یہ بات سمجھائی. حدیث میں آتا ہے آپ نے ایک لائن کھینچی اور اس کے ساتھ دائیں بائیں اور لائنیں کھینچ دیں اور فرمایا یہ سیدھا راستہ میرا راستہ ہے، اللہ کا راستہ ہے، اور یہ جو اس کے اندر سے راستے نکل رہے ہیں دائیں بائیں یہ شیطان کے راستے ہیں سارے. تو آپ کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کا قرآن اور آپ کی حدیث. اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو نئی باتیں ہیں ان کو اجتہادی طور پہ لینا، یہ آپ کا راستہ ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو قرآن اور حدیث کا مطلب سمجھا، الفاظ کا وہی مطلب لینا ہی سیدھا راستہ ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں.